شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج کا ہمارا ٹاپک شیطان کے متعلق ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، اور اس کی ریلیونسی جو ہے ہماری سیریز کے ساتھ، یعنی کہ تزکیہ نفس کے ساتھ، اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دشمن قرار دیا ہوا ہے نا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق قرآن میں، وہ تین لوگ ہیں۔ پہلا اوبیسلی شیطان، دوسرا نفس یعنی کہ نفس امارہ، اور تیسرا اولیاء الطاغوت یعنی کہ حزب الشیطان جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہیں تو انسان لیکن کام ان کے شیطانی ہیں۔ تو ان میں سے تینوں کے تینوں جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے تزکیے نفس میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ کس طرح رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں نا، ان سب کو جاننے کے لیے آج کے سیشن میں کیا گیا ہے منعقد۔ سب سے پہلے ہم شیطان کے متعلق جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں۔ شیطان کے متعلق اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے، ایک بشارت سمجھے آپ، ایک نوید ہے قرآن میں ہی۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کید الشیطان ضعیف، کہ شیطان کا جو وار ہے نا یہ بہت ہی کمزور ہے۔ شیطان کا وار بہت ہی کمزور ہے۔ اب یہ بالکل ایک نوید ہے ہمارے لیے، یعنی کہ اسی آیت سے ہمیں ایک موٹیویشن مل جاتی ہے، شروع میں ہی انیشلی ہمیں ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ شیطان کا وار تو بھائی پہلے سے کمزور ہے، ہمیں زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، اور ہم اس کا چیلنج ہم جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں، ہم اس سے نپٹ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے، یہ آپ میں سے اکثر لوگ اسے واقف ہوں گے، دی آرٹ آف وار ایک بک ہے، یہ چائنیز آتھر کی لکھی ہوئی بڑی ہی مشہور بک ہے، سینچری 5 سینچری BC میں لکھی گئی تھی بک نا، اور آج کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی جو ہے یہ عام فورس ہے جس میں یہ ایز اے سلیبس پڑھائی نہ جاتی ہو، یا جس میں اس کی کچھ پارٹ جو ہیں وہ ٹریننگ میں یوز نہ کیے جاتے ہوں۔ یہ اتنی جو ہے نا کمال کی بک ہے لڑائی کے لحاظ سے۔ تو یہ خیر ڈیٹیل میں تو ہم نے نہیں جانا، بک میں سے نا میں نے 2 پرنسپل جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کیے جو ہمیں اس ٹاپک کو فردر چلانے میں مدد کریں گے۔ پہلا جو امپورٹنٹ اس میں پرنسپل دیا ہوا ہے نا، یہ آپ کو میں نے پہلے بک کی اہمیت بتا دی ہے کہ یہ ورلڈلی یعنی کہ گلوبلی ایکسیپٹڈ بک ہے، یعنی کہ اس کی اوتھینٹسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو لکھی ہوئی اسٹریٹجیز ہیں اور جتنے پرنسپلز ہیں، رولز وغیرہ ہیں، وہ سارے ایکسیپٹیبل ہیں نا آل اوور دا ورلڈ۔ پہلا اس میں سے جو یہ بات لکھتے ہیں جو میں نے لی ہے وہ ہے کہ پریپریشن ان ایڈوانس، کہ جو تیاری ہے نا یہ پہلے سے کر کے رکھنی ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا کہ دشمن گھر میں آئے گا تو پھر ہم جو ہے نا دیکھیں گے کہ اس سے کیسے لڑنا ہے۔ نہیں، پہلے سے پریپریشن کر کے رکھنی ہے کہ جناب کرنا کیا ہے اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو، کرنا کیا ہے۔ اچھا، میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شیطان ہے نا، شیطان ہمارا دشمن ہوتا ہے ایمان کا۔ جو باقی ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا سرکل وغیرہ میں، یہ ہماری دوسری چیزوں کے دشمن ہو سکتے ہیں نا، عزت کے، مال کے، یا پھر عقل کے، یا پھر ہماری جان کے، اور ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں۔ مطلب ہماری جان کے دشمن کتنے ہوں گے؟ میں انشاءاللہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے پارٹیسپینٹ میں سے ایک بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے لوگ جان کے دشمن ہو۔ جان کے دشمن تو کسی کا نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے دشمن جو اللہ نے قرار دیے نا جس کو، شیطان کو، وہ ہمیشہ ہمارے ایمان کے در پہ ہوتا ہے اور ہر وقت اٹیک کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حفاظت کس کی زیادہ ضروری ہے؟ جسم کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا پھر ایمان کی؟ تو obviously ایمان کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں کرنے کی۔ اچھا، یہ پریپریشن ان ایڈوانس رکھنی ہے، اس کی ہماری قرآنی دلیل بھی ہے ہمارے پاس نا، مطلب قرآن نے تو پہلے سے اس بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ متفق کر لیا تھا۔ کیسے؟ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان،
کہ اے ابن آدم وہ وقت یاد کرو، کیا تم نے میرے سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اب ہم تو سارے اس بات کو کہیں گے کہ ہم تو عبادت کرتے نہیں شیطان کی، لیکن شاید ہم کرتے ہیں۔ بیسیکلی معبود کس کو کہا جائے؟ معبود تو کہا ہی جاتا ہے نا جس کی بات مانی جائے۔ تو اللہ کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اگر تو ہم شیطان کی باتیں مان رہے ہیں تو ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تو شاید پھر ہم عبد اللہ نہیں ہو، اور دوسرا میں بولنا نہیں چاہتا، ہم اس میں فال نہ کر رہے ہوں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پہلے ہمیں خبر دی، پھر فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن جو ہے وہ کنسیڈر کرو، اس کو دشمن کی طرح ہی لو۔ فار انسٹنس اگر مجھے پتا چلے کہ آج میری جان کو خطرہ ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں اسلحہ لوں گا، میں جو ہے باڈی گارڈ کا ارینج کروں گا، میں ہو سکتا ہے کہ لوکل پولیس کو بھی انفارم کر دوں، یا جتنے بھی میجرمنٹس ہو سکتے ہیں میں سارے لینے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے دشمن کا خطرہ ہے، میں سارے میز لینے کی کوشش کروں گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی براہ راست حکم دے رہا ہے، خالی یہ نہیں کہا کہ ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا عدو مبین کہہ کے اللہ چھوڑ دیتا کہ بھئی یہ سمجھدار ہیں، لاجیکل ریشنلسٹ ہیں، یہ سمجھ رکھنے والے ہیں کہ جو دشمن ہوتا ہے اسے لڑنا ہوتا ہے۔ اللہ نے مزید ایمفسائز کیا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، اللہ کے بندو دشمن سمجھو، اس کو دشمن کنسیڈر کرو۔ تو یعنی کہ یہ سیلف دعوت ہے قرآن کی بھی اسی پرنسپل کی طرف کہ پریپریشن ان ایڈوانس، کہ پہلے سے تیاری رکھا کرو۔ دوسرا اور جو امپورٹنٹ اس میں پرنسپل ہے نا وہ دیا گیا کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اینمی۔ اس میں جو نو یور سیلف ہے نا اس کو تو ہم نے کچھ ٹچ کر لی ہے معرفت نفس میں، اور کچھ ہم مزید اس پہ آگے کر سکتے ہیں سیریز۔ آج کا ہمارا سیشن ہے ایکسکلوزیولی ہے نو یور اینمی۔ ہم نے اینمی جو فرسٹ جو ہے پک کیا ہے وہ کیا ہے شیطان کو، ڈیول کو، ابلیس کو۔ تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے، آج آپ کو متعارف کرائیں گے شیطان کے ساتھ، یعنی کہ ایک دن شیطان کے ساتھ، خالی علم نوعیت کی حد تک نا۔ تو میں نے اس میں جو آیت پک کی ہے قرآن سے، یہ بڑی ہی جامع آیت ہے، اور اس میں ہمیں نا بہت سے مل جائیں گے یہیں سے نا۔ ہم جانیں گے، ہم شیطان کو جاننے لگے، میں یہ دوبارہ بتاتا چلوں، شیطان کو جاننے لگے، اور شیطان کو جاننا بھی اس پرسپیکٹو سے کہ شیطان کے موڈز آف اٹیک جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح وار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیات میں نے سامنے آپ کی رکھی ہوئی ہے نا، پریزنٹیشن آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی وہ مکالمہ ہے جو اس دنیا کے پہلے شیطان آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہوا تھا نا۔ تو اس میں جو ہائی لائٹڈ لائن ہے نا وہ مڈل والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا نا کہ جب شیطان نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم لعین ہو، تو اس نے آگے سے نا اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ جب اجازت دی نا تو سینٹر والی آیت پڑھی، مطلب آیت سے مراد یہ کہا اس شیطان نے، اس نے کہا ثم لآتینہم، یعنی کہ میں نیک بندوں، تمہارے جو نیک بندے ہیں نا اے اللہ، ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن یمین وعن ایمانہم، رائٹ سائڈ سے، وعن شمائلہم، اور لیفٹ سائڈ سے۔ مطلب یہ کوئی 4 ڈائمینشنل بات اس نے کی کہ آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اچھا، اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں جو بھی یہاں پہ اگلی بات کروں گا یہ میرے لمیٹڈ مائنڈ کے ساتھ ہوگی، میرے ذہن محدود ہے، میری عقل محدود ہے، میرے پاس موجود معلومات محدود ہے، تو آبویسلی یہ ایکسکلوزیو نہیں ہوگی ساری باتیں، لیکن کچھ میں اس آیت کا مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مطلب یہ کہ اس آیت کی روشنی میں شیطان کے باقی موڈز آف اٹیک جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں 4 ڈائمینشن جو ہے نا اس نے بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خیر اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے تمہارے ساتھ ان کو نا جہنم میں ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہیڈ آن اٹیک ہے، یعنی کہ سامنے سے وارنا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے سامنے سے وار کا؟ ویسے تو میرا پسند ہے کہ تھوڑا انٹریکٹیو سیشن ہو، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم لمیٹیشنز کی وجہ سے اور ویڈیو یوٹیوب ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز کو اس طرح لے کے چل سکے، تھوڑا اسپیچ والا سلسلہ چل رہا ہے۔ اینی ویز، ہیڈ آن اٹیک میں پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے نا، سامنے ہمارا ہوتا ہے فیوچر، ٹھیک ہے،
یعنی کہ جو آنے والی چیز ہے نا اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو شیطان کراتا ہے ہمارے سے. پہلی چیز ہے کوئک ریزلٹس، کہ ہمیں نتائج بڑی جلدی چاہیے. اس میں آپ نے ایک کال بھی سنو گے اللہ عجل من الشیطان، کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے یا جلدی شیطان کی طرف سے. اور آپ نے اگر غور کیا ہو نا تو ہمارے سے اکثر گناہ نا جلد بازی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی شخص اپنے اندر ایک تحمل مزاجی اگر پیدا کر دے بہت ہی زیادہ کہ میں گناہ کروں گا لیکن سوچ سمجھ کے، مہینہ بعد وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. پھر جب وہ سوچنے لگ گیا نا کہ یار یہ گناہ کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے، اب دنیا میں فائدہ مند کتنا ہے آخرت میں کتنا فائدہ مند ہے، دنیا میں کتنا نقصان دہ آخرت میں کتنا نقصان دہ، کیلکولیشن میں پڑ گیا سو گولڈ. وہ شاید اتنی دیر میں گناہ بھول ہی جائے. اگر گناہ نہیں بھی بھولے گا نا تو ہمارے ریشنلٹی کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ہم گناہ نہیں کریں گے. آلریڈی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں ممنوع کی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جو لاجکس میں آنے والی ہیں. تبھی تو اسلامک مورالٹی اور ویسٹرن مورالٹی میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ادھر بھی اخلاقیات ادھر بھی اخلاقیات، تو یہ کیا فرق ہوا؟ یہ بھی ہیومینٹی وہ بھی ہیومینٹی، کیونکہ اتنی اوور لیپنگ ہے نا ہماری عقل اس چیز کو پرسیو کر سکتی ہے. تو شیطان ہمیں نا جلد بازی میں ڈالتا ہے کہ بس کیا کرو 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 بڑا مزہ آئے گا بڑا مزہ آئے گا، وہ دیکھ 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 ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر کر لے بس جلدی کرتے ہیں یار، جلدی فارغ ہو اگلا کام بھی کرنا ہے، جلدی جلدی کر دے. کوئی جلد بازی میں ڈالتا ہے آپ کو. تو ایک شیطان کا یہ اٹیک ہوتا ہے. دوسرا نا اس کا یہ ہوتا ہے اگنور کانسیکوینسز. ویسے یہ ملتا جلتا ہے اسے نا کہ کانسیکوینسز کی طرف نہ توجہ نہیں دلاتا کہ یار اس کا نتیجہ کا نہیں. ایک لاپرواہ سا نا آپ کا نا ایٹیچیوڈ کریٹ کروا دیتا ہے کہ یار دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیں گے یار کیا ٹھیک ہے یار دیکھیں گے وقت آئے گا پھر دیکھیں گے کرو تو ابھی صحیح کر دیکھتے ہیں ابھی. تو انسان پرواہ نہیں کرتا اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے اپنی مال کو بھی. آپ مجھے بتا نہیں یہ تو جوا جتنا لوگ کھیلتے ہیں اگر 1% بھی عقل رکھتے ہو کوئی شخص 1% بھی رکھتا ہو کیا یہ اس معاملے میں پڑے گا کوئی؟ اور علمان بن حفیظ آپ کو پتا ہے میں تو ویب سائٹ سے نام نہیں لینا چاہ رہا جو شریعام پروموٹ ہو رہی ہے، خیر اس کے خلاف تو بھی کیسز چل رہے ہیں، لیکن کیا کانسیکوینس سے اگنور کروا دیا یا جھوٹی امیدوں میں ڈال دیا. مطلب اس کو یہ کانسیکوینس نظر نہیں آ رہا کہ اگر میں ہار جاؤں گا تو مجھے گھر پہ بیچنا بھی پڑ سکتا ہے، مجھے گھر سے زیور چوری کرنے بھی لانا پڑ سکتا ہے اس اداڑ کو چکانے کے لیے. تو شیطان کا یہ بھی اٹیک ہوتا ہے کہ آپ کی کانسیکوینسز بلا دیتا ہے. سورۃ البقرہ میں جو آیت ہے نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تو اس میں سے ایک ہے من الثمرات، ثمرات لوگوں کو بھی کہتے ہیں ریزلٹ کو بھی کہتے ہیں، میں تمہیں ریزلٹ سے بھی آزماؤں گا. میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں. اب جو اللہ کا ہوتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، شیطان کی بات تو نہیں مانے گا نا. تو ریزلٹس کو یا تو اگنور کروا دیتا ہے یا تو کہتا ہے کہ بس یار یہ آج موقع ملا بعد میں دوبارہ پتہ نہیں ملے نہ ملے کرو صحیح. اسی طرح جو ڈیزائرز ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارے یہ بیسیکلی ہم پڑھے ہیڈ آن اٹیکس نا یعنی کہ سامنے کی طرف سے. تو ہمارے سامنے نا سینہ ہوتا ہے، اب سینے میں ہماری کچھ خواہشات چھپی ہوتی ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے ان خواہشات کو نا مزین کر کے دکھاتا ہے. اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہوگا کہ شیطان کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پاور دیا کہ شیطان کو اتنی طاقت تو نہیں ہے نا کہ میری جو ہے وہ گردن پکڑ کے مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دے یا میں سجدے میں جانے لگوں تو میرا سر پکڑ لے، ایسا تو کر نہیں سکتا. شیطان میکسیمم کیا کر سکتا ہے، میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ایک ہوا کی قسم ہے. خیر ہم لوگ بھی بحث میں نہیں جاتے. وسوسے میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وہ چیز بیوٹیفائی ہو کے نظر آ رہی ہو، بڑی مزین ہو کے نظر آ رہی ہو. تو ہمارے اندر جو آلریڈی نفس میں ڈیزائرز ہوتی ہیں اس کو یہ مزین کر کے دکھاتا ہے، یعنی کہ سامنے سے آتا ہے نا تو اس کو ہمیں اٹریکٹیو کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آئے گا بڑا انجوائے کرے گا. اور آپ میں سے بہت لوگوں نے یہ فیل بھی کیا ہوگا جو جس طرح کبھی گناہ جس سے سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، کہ جب وہ گناہ کر لیا اس نے تو اتنی لذت نہیں تھی جتنی لگ رہی تھی. ایک ذہن میں بات آئی ہے پتہ نہیں بیان کرنے والی، لیکن ایک میرے دوست ہے اس نے کافی بڑا کبیرہ گناہ کیا نا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یار کتنی لذت آئی نا؟ کہتا آواز آ رہی ہو، کہتا ٹوٹلی آواز آ رہی تھی، نہ کرتے وقت انجوائے تھا نہ کرنے کے بعد. لیکن کرنے سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ مزہ آ جائے گا مزہ آ جائے گا. اینی ویز یہ تھوڑا مزین کر کے دکھاتا ہے نا. پھر ہیڈ آن اٹیک چونکہ فیوچر کے بارے میں ہے تو اوور تھنکنگ فیوچر کے بارے میں، یار یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا وہ کیا ہوگا. اس میں آپ کو ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
ولو کرہ المشرکون، کہ یہ لوگ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا نور جو ہے یہ مکمل ہو کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی کیوں نہ برا لگے، مشرکوں کو کتنا ہی کیوں نہ برا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے تو کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے، زیادہ سے زیادہ ایک چیز کو مزین کر کے دکھا سکتے ہیں نا، دیٹس آل۔ تو اینی ویز ہم کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم اسٹاپ کیا تھا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، بڑی ہی زیادہ ریلیونسی تھی ان کے اٹیک کے ساتھ۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے یہ فقر کا خوف دلاتا ہے اور فحاشی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک تھوڑی سی طاقت دی ہوئی ہے وسوسے ڈالنے کی، تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ ہمارے دماغ میں، برین میں فیوچر کے لحاظ سے اوور تھنکنگ کر سکتا ہے کہ یار ایسا ہوا تو ایسا کیا ہوگا، اگر ایسے کر دیا، تھوڑی سیونگ ہونی چاہیے، تو بینک اکاؤنٹ بیلنس ہونے چاہیے، یار انشورنس بھی ہونی چاہیے، اور وٹس ایور۔ آپ کو پتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں کتنی پلاننگز ہوتی ہیں، کتنی پلاننگز ہوتی ہیں، ہر طرح سے پلاننگز ہوتی ہیں ہماری، ہر طرح سے planning نہیں ہوتی تو لانگ ٹرم فیوچر کی نہیں ہوتی۔ فیوچر کی پلاننگ کوئی غلط تو نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں فیوچر کی پلاننگ کرے، اللہ خود کہہ رہے فیوچر کی پلاننگ کرو، لیکن وہ لانگ ٹرم فیوچر ہے نا، آخرت کی ہے، نیئر فیوچر کی نہیں کرنی نا۔ تو نیئر فیوچر کی پلاننگ ہمارے سے کرا دیتے ہیں ہمیں خوف دلا کے کہ اگر تم محتاج ہو جاؤ گے، محتاجی تو کیا ہو جائے گا۔ تو تبھی انسان کے ذہن میں نا اوور تھنکنگ آ رہی ہوتی ہے، سوچتا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو تھوڑا سینسبلی دیکھا جائے، میں کوئی کسی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن جو ہم سیونگز بھی کرتے ایون کے، تو ہمارے کہیں لاشعور میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ پیسہ جو میں نے جمع کیا ہے نا، یہ مشکل وقت میں مجھے کام آئے گا، مجھے مدد دے گا، جبکہ حقیقی مدد دینے والا تو اللہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی خوب وہ مددگار ہے، کتنا ہی خوب وہ دوست ہے، کتنا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ تو کہیں لاشعور میں ہم نے پیسے کو تو اپنا مولا نہیں سمجھ لیا، کہ لاشعور میں پیسے کو تو مددگار نہیں سمجھ لیا، اور شرک مانوی بن جاتا ہے یہ۔ جو شیطان ہمیں ہیڈ آن اٹیک کرتا ہے، سامنے سے آتا ہے نا، ابھی سامنے سے آیا ہیڈ آن اٹیک۔ چلیں ایک اور ایگزامپل مل گئی ڈالنے کے لیے، سامنے سے اٹیک کرتے ہیں تاکہ جو ہے جو ہیڈ آن اٹیک کر رہے ہیں نا، جس میں سے ایک ایگزامپل ہے فیوچر کے بارے میں اوور تھنکنگ۔ اینی ویز پھر تیسری چیز بھی ہوتی ہے کہ اسمال گولز، یعنی کہ ہمیں تھوڑا سوچ بھی ہماری چھوٹی کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کی کوئی بڑی ایگزامپل ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سیشن میں ایک آپ کو بتائی تھی کہ مسلمان کی کوشش انفرادی ہے، سوچ آفاقی ہے۔ میں نے اس کی بڑی ایگزامپلس بھی دی، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن ایک مسلمان کے ہے یہ، وہ سوچ کوشش انفرادی کرتا ہے، سوچ اجتماعی رکھتا ہے یا آفاقی رکھتا ہے، یونیورسل۔ میں نے ان آپ کو بزرگ کی بھی ریفرنس دیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ جب دنیا میں سارے مسلمان ہو جائے، دوسرے سیاروں پہ نکل آنا، وہاں کی مخلوق ڈھونڈنا، وہاں تک اللہ اور اس کے رسول کے نام پہنچانا۔ اتنی آفاقی سوچ ہے۔ کیسے بنی؟ الحمدللہ رب العالمین، یونیورسز کا، کاسموسز کا رب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ عالمین کی سوچ مسلمان کی تبھی ہوگی نا جب قرآن سے نسبت قائم ہوگی۔ تو اینی ویز اسمال گولز یہ ہمیں شیطان دلاتا ہے، ہماری سوچ افاقی ہے، ہم نے بڑا سوچنا ہے۔ ٹائم کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت نعمت ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، پہلی چیز صحت، دوسری فراغت۔ ٹائم کے لیے رسپیکٹ نہیں کرتا، میں کہتا ہے کہ یار دیکھا جائے، کوئی مسئلہ، ریلیکس کرو، انجوائے کرو، کہ ٹائم ہے، بہت وقت ہے، بہت وقت ہے، دیکھا جائے، کر لیں گے۔ پروکیسٹینیشن۔ قرآن کیا کہتا ہے سورۃ کہف میں؟ فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کیا کروں گا۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے نا پروکیسٹینیشن کی، اللہ نے قرآن میں بیان کری، کتنی اہمیت واضح کر دی۔ فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ مت کہا کرو میں کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر کل کرنا ہے اوبیسلی ہم کل پہ ڈال دیجیے تو کہہ دیا کرو انشاءاللہ، الا ان یشاء اللہ، یہ کہہ دیا کرو کہ میں کل کر دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کل کروں گا۔ لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں؟ لنگر آن کام کرتے ہیں، پروکیسٹینیشن، ہیڈ آن اٹیک ہے نا، سامنے سے وار کر رہا ہے، یہ کوئی ڈھکے چھپے وار نہیں ہے، آپ کو پتا ہے۔ پھر ایک اور چیز آئی تھنک سے لاسٹ تھنگ ہے کہ فیس ویلیو چنگے نا، ہمیں بظاہر چیز بڑے اٹریکٹ کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے نا چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے،
ہمارے دوست ہے اس کے پاس آئی فون، ہاں آئی فون 14 پرو میکس، کیسے خریدا اس نے کوئی پتا نہیں، فیس ویلیو دیکھ رہے ہیں نا اس کی، ہمیں نہیں پتا پیچھے حلال کمائی تھی حرام سے چوری کی ہے لیے کہ نہیں، پی ٹی اے پروف بھی ہے کہ نہیں یہ تک نہیں پتا، فیس ویلیو، کوئی شخص کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، کس طرح کی گاڑی ہے، کس طرح کا بنگلہ ہے، کس طرح کے چلتا ہے، فیس ویلیو، چیزوں کی حقیقت، آپ کتنی دیکھیں اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی دعا جس کا مفہوم ہے اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہوا، کہ اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسے وہ حقیقت میں ہے، کتنی نعمت ہے نا، کیوں؟ شیطان کا اٹیک ہے کہ وہ اس کو ایک پہناوا ڈالتا ہے، ایک حجاب سے کریٹ کرتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے، حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چیزوں سے امپریس ہو جائیں گے، ہمیں وہ چیز اٹریکٹ نہیں کری تو کئی دفعہ کیوں؟ مزین نہیں ہوئی نا ہمارے لیے، ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہے، اس کا باطن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اینی ویز یہ ہیڈ آن اٹیک ہے۔ دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے اٹیک فرام دا بیک، یہ پیچھے سے آتے ہیں پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ پیچھے سے وار کرنے کا جو ایک عمومی مفہوم لیا جا سکتا ہے وہ ہے پاسٹ، فیوچر، پاسٹ، ماضی۔ پاسٹ دو طرح کا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہر کسی کا، ایک ہوتا ہے گڈ ایکسپیرینس، دوسرے ہوتا ہے بیڈ ایکسپیرینس۔ ہم سب کی زندگی میں تھوڑے اچھے ایکسپیرینس گزرے ہوئے۔ اچھا اگر ہم ان دونوں کو سوچتے رہتے ہیں نا کہ یار میں جناب وہاں پہ گیا اور میں نے یہ کیا، مزہ آ گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بس اسی سوچوں میں گم، اسی میں خوش رہنا، آگے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، اپنے حال کے بارے میں نہیں سوچنی کہ اب بھی میرے سے اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری ریکوائرڈ ہے بھائی، ماضی کے بارے میں، جناب میرے بڑے یہ تھے، میرے بڑے وہ تھے، جب میں جج ہوا کرتا تھا، جب میں پولیس میں فلاں عہدے پہ تھا، گڈ ایکسپیرینس بڑے وہی ذکر کرتے رہنا، شیطان کہے گا اب وہ سوچوں میں گم رکھے گا نا پچھلی، پھر بیڈ ایکسپیرینس بھی ہے اور یہ زیادہ ورس ہے، کیوں؟ بیڈ ایکسپیرینس آپ کو یاد ہے کہ ڈپریشن میں لے آتے، جو کہ اس وقت آپ کو پتا ہے نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے تو کسی ریسرچر نے یہ تک بتائی ہے بات کہ جن سٹوڈنٹس کو، جو نئے جنریشن ہے، جن سٹوڈنٹ کو ڈپریشن نہیں بھی ہوتا وہ اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے تاکہ سویگ تھوڑا سا ہو سکے، تھوڑا شو کر سکیں، شو آف کہ ہم بھی بھائی آپ کے طرح کے نا، اور اٹینشن گریب کر سکیں، ان کو اوریجنلی کوئی نہیں ہوتا ڈپریشن، لیکن خیر حقیقت میں جو ڈپریشن کیسے، ماضی کی سوچ میں، جناب میرے ساتھ یہ ہوا، زندگی میں یہ ہوا، میں پیدا ہوا تو یہ ہوا، پھر بیماری ہو گئی، پھر ایسا ہوا، پھر ویسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر غربت آ گئی، پھر اخلاقیات خراب ہو گئی، پھر مذہب دور چلے گیا، مطلب جو بھی بیڈ ایکسپیرینس ہے گناہ تھا۔ میں جن استادوں سے تعلیم یافتہ ہوں، مجھے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ اگر آپ کا وقت کوئی غفلت میں بھی گزرا ہے نا اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا۔ دو اسلوب پائے جاتے ہیں نا، دونوں اسلوب ویسے قابل تحسین ہے، ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ توبہ کی جائے، دوسری یہ ہے کہ گناہوں کو یاد نہ کیا جائے، بھول جائے، فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ مجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ دوسرا طریقہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ غفلت کی یاد بھی گناہ کی طرف لے جاتی گئی، سوچنا ہی نہیں اس ٹائم کو، برے وقت کو یاد ہی نہیں کرنا۔ آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو مایوسی میں لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہو یار اتنی دفعہ بار بار ریپیٹڈلی ایک ہی گناہ، ایک ہی گناہ، ایک ہی گناہ، وہ آپ کو فیوچر کے لیے ڈی موٹیویٹ کر دیتا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ہیڈ آن اٹیک، جس کو ہم نے کہا تھا فیوچر ہے، اب ہم نے بتایا کہ اٹیک فرام دا بیک یعنی کہ ماضی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کیا نشانی بتائی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان کو ماضی فیوچر کا خوف ہے اور نہ ان کو ماضی کا غم ہے۔ یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اٹیک سے بچاتے ہیں۔ تبھی تو وہ جو کنورسیشن ہے نا اللہ کی شیطان ملعون کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے جو بندے ہوں گے نا نیک، ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا، جو متقین ہوں گے نا ان پہ تو وہ وار نہیں چلے گا، یہ خوف ہی نہیں دلا سکتا، حزن ہی نہیں لا سکتا، ماضی اور مستقبل سے پاک ہیں، وہ حال میں رہتے ہیں، تبھی ان کو کہتے ہیں صاحب حال، وہ حال میں خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رضا میں خوش ہوتے ہیں، ان کو کنسرن ہی نہیں فیوچر کیسے گزرے گا، ماضی ہوا جو ہوا سے کا دیکھا جائے۔ سو یہ دو اٹیک سے آمنے سامنے سے۔ تیسرا اٹیک فرام دا رائٹ سائڈ، ہاں رائٹ سائڈ، یہ بڑا زبردست قسم کا اٹیک ہے، اور انفارچونیٹلی جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے تھوڑا زیادہ وہ ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، اور یہ خطرناک اس طرح بھی ہے کہ ماضی کا اور فیوچر کا یعنی کہ سامنے اور پیچھے سے اٹیک پھر بھی محسوس ہو جاتے ہیں، جو رائٹ سائڈ سے آتا ہے نا یہ محسوس نہیں ہوتا، کہ یہ اندر ہی اندر کوئی کام دکھا رہا ہوتا ہے،
میں سیشن کر رہا ہوں نا، میرے ذہن میں وسوسہ شیطان ڈالے کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے، وہ عربی کی آیت بھی پڑھ لیتا ہے، ساری آڈینس کہہ رہے کہ واہ 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 اس کو تو بڑی نالج ہے، کیا بات ہے. کوئی خیال ہے وسوسہ ڈالا. اگر تو وسوسے یہ کرتا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر وہ ہم چلے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیسے ہوتا ہے. وسوسہ ڈال دیا شیطان نے، ایک اس کا یہ اٹیک کہ آپ کو نیک سمجھ گیا. اچھا بڑے قسم فضول قسم کا نیکی دکھا رہا ہوتا ہے. یار تو 5 وقت نمازی ہے بھائی، وہ تو فرض تھی آپ کے اوپر. یہ نیک کہاں سے ہو گیا؟ تم ایکسٹرا آرڈینری ورک بتاؤ نا، کوئی ڈفرنٹ ہو نا. ڈفرنٹ ہو بھی صحیح کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہے. تمہارے میں ایسا کیا کمال تھا؟ باعزت بستامی کا آتا ہے نا کہ انہیں جب صاحب اپنی حال کی لینگویج میں کتے سے بات کی تو کتے نے کہا کہ جب عالم ارباب مجھے بوریانا نے ازل سے جب تقدیر لکھی جا رہی تھی تو نے ایسا کون سا نیک عمل کیا تھا کہ تو انسان بنایا گیا، اور میں نے ایسا کون سا بد عمل کیا کہ مجھے کتا بنایا گیا؟ تو میرا تو کمال ہی نہیں کہ میں انسان ہوں. انسانوں میں میرا کمال ہی نہیں ہے کہ میرے دین کی طرف جان ہے. میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے اگر میرا کوئی دنیا سے رغبت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی عطا ہے نا. اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے جب چاہے یوز کر لے. تو کیا کمال. اینی ویز میری توجہ دلانا مقصد ہے، یہ عجب لے کے آتا ہے انسان کے اندر. عجب انسان کی خود پسندی ڈال رہا ہوتا ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا نیک، بڑا اچھا ہے. یار تو تو غلط کام کبھی کیا نہیں، دیکھ تو کتنا حیاد آ رہا ہے نا، تو نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا اور کی طرف اور سو اینڈ سو. اینی ویز پھر رائٹ سائڈ سے نا ایک اور طرف سے بات ہے، میکنگ ایکسٹریملی آپٹیمسٹک. بس جناب سوچتے رہو سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہو رہا، کچھ برا نہیں ہو رہا، سب کچھ اچھا چل رہا. ایک تو وہ لوگ ہیں نا. دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین کرتے ہیں. اچھا یہ لوگ بڑے نا مشکل سے پکڑ میں آتے ہیں. وہ کہیں گے یار اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ یار میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. تو کم ماں کو پسند کرتی ہے جنوں میں ڈالنا، بندہ نہیں کرتی تو اللہ میں ڈالے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، اوبیسلی ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھنی، کہیں نہ کہیں پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کے رحم پر یقین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اہل بیت کی شفاعت پہ یقین ہے، ہمارا بھی یقین ہے، ہم بھی خواہش مند ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب پھر یہ عمل کرنا چھوڑ دو. کیا آپٹیمسٹک بنا دیا آپ کو. یہ بھی شیطان کا یہ اٹیک تھا، یہ اسی کا وسوسہ تھا. دیکھیں کتنا خطرناک ہے نا. قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے آپ کو اٹیک کر رہے ہیں، آپ کو آپٹیمسٹک بنا رہے ہیں بہت زیادہ. اسی کے برعکس پیسمسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں جانا، وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اینی ویز اچھا یہ بھی بڑا خطرناک ہے، یوزنگ شریعہ ایز اے ویپن. یار میں ٹھیک ہے، میں نامحرم سے گفتگو کرتا ہوں تھوڑی، اور ہماری آپس میں میٹنگز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کر تو شریعت کے لیے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں، دین کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا. الٹیمیٹلی آؤٹ پٹ تو اچھا نکل رہا ہے نا. اور جناب اس کی چیٹنگ کیسی ہو رہی ہے، کیا کھایا تھا تم نے آج، رات کو صحیح نیند آ گئی. انفارچونیٹلی دل سے پوچھیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے. نمبر 1 چلیں شریعت کا جائز ناجائز چھوڑتے ہیں، دل سے پوچھیں کیا یہ کوئی دینی اس میں تھی یا یہ لا یعنی بات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جو لا یعنی ہے، یعنی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ریلیونٹ ہے. یہ شریعہ کو ایز اے ویپن یوز کرتا ہے جناب، شریعت کو ایز اے ویپن یوز کرتا ہے. اس کی تفسیر اگر میں کرنا شروع کروں شاید اس کے اوپر ہی خالی ایک پریزنٹیشن، اتنی گندے طریقے سے کرتا ہے. تو جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں زیادہ ڈر جائیں، زیادہ خوف میں آ جائیں، آپ کو سیدھی طرف سے آئے گا، سیدھی طرف سے آئے گا، جان نہیں چھوڑتا، اور تزکیے میں اوبیسلی رکاوٹ بنتا ہے. اچھا یہ بھی نا جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا دین کا، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے مس مینیجنگ پرائرٹیز. یار میں کہتا ہوں کہ میری آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے نہیں دیکھی، کوئی بات سنی ہے کہ نہیں سنی، اب تک جو تھی سب بھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات غور سے سن لیں، خدا کا واسطہ ہے ترجیح کے ایک لسٹ بنا لیں. اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی احکامات، ان کے سننے کے مطابق ترجیحی لسٹ بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ میرے سے کیا مطلوب و مقصود ہے، اس کے بعد کیا 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 ہے. اگر آپ نے پرائرٹی لسٹ نہ بنائی تو یاد رکھیں عین ممکن ہے پوری زندگی دین کا کام کرتے ہوئے مر جائیں اور قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو. الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ ہوگا. کیا تھی مس مینیجنگ پرائرٹیز. میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں نا،
والدہ رو رہی ہے کہ بیٹا آج گھر میں رہ لو, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دروازے کھولنے ہوں گے, آج چھٹی کر لو. نہیں, میں نے آج فلسطین کے لیے بلند کیا. دین کا کام ہے نا, دین کا کام ہے. عمل تو غلط نہیں تھا, کیا تھی؟ مس مینجنگ پرائرٹیز. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے, پھر ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی ترجیحات کو ڈیفائن کریں خدارا. میرا بہت تعلق ہے دینی لوگوں سے, بہت بچپن سے یہ تعلق ہے. میں سب سے بڑی جو پرابلم دیکھتا ہوں دین داروں میں, مبلغین میں, معلمین میں, وہ مسئلہ ہی پرائرٹیز کا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کس وقت کس چیز کو پرائرٹی دینی ہے. اس پہ ہم ایک الگ سیشن کر سکتے ہیں کہ کیسے پرائرٹائز کیا جائے, لیکن آپ خود کر لینا. اتنا تو شریعت کا علم ہے آپ کو کہ پتہ ہو آپ کو کیا مطلوب ہے, کیا مقصود ہے. پرائرٹیز جو ہے نا ہماری, یہ غلط کر دیتا ہے. سیدھی طرف سے آتا ہے سیدھی طرف سے, بھائی تم تو اللہ کا کام کر رہے ہو, نیک کام کر رہے ہو, مسئلہ نہیں ہے. پھر لیفٹ سے بھی آئے گا, اٹیک فرام دی لیفٹ. کیا کرے گا؟ لیزینس, سستی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر سے دیکھیں نا, اگر ہم دعائیں مانگنے نبی کی شروع کریں نا, تو میرے خیال سے 80% ہمارے مسائل وہیں 100% ہی حل ہو جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ مجھے سستی سے نجات دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا ہے. کیوں؟ شیطان کی طرف سے. شیطان سستی دلاتا ہے نا. سستی کیا ہوتی ہے یہ بھی سن لیں تھوڑی سا موٹی موٹی ڈیفینیشن. آپ کی کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں ہوتی, آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی کام کرنے کی. دوسرے لفظوں میں کہ آپ کے دل سے دنیاوی منفیت تو نکل گئی ہوتی ہے, لیکن آپ کو اللہ کی رضا بھی کوئی خاص نہیں چاہیے ہوتی جو اب موٹیویشن کا باعث بنے. کیونکہ آپ کو پتا جو لیزی بڑے بڑے دنیاوی لوگ بھی تو ایکٹیو ہوتے ہیں, کیوں؟ ان کو دنیاوی منفیت ہے, مطلوب ہے, ان کو چاہیے ہمیں دین میں یہاں میں نے ہمیں زندگی بنانی ہے, بھائی بڑا گھر بنانا ہے, پیسہ بنانا ہے, اتنا بینک بیلنس چاہیے, دیٹس آل. ڈرائیونگ فورس ہے نا. اب جو دیندار ہے نا وہ سوچتا ہے جناب, کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرا تو جناب میں نے غیر اللہ کو دل سے نکال دیا نا, مجھے دنیا تو چاہیے نہیں ہے. لیکن جناب نکالنا نہیں تھا, ریپلیس کرنا تھا. میں نے جیسے تزکیے میں بھی بات کی تھی نا کہ دل کی پاکیزگی جو ہے وہ بیسیکلی ریپلیس ہے, یعنی کہ دنیا کی محبت کو اوور کم کر دے اللہ کی محبت, یہ ہے تزکیہ, یعنی کہ دل کی پاکیزگی یہ ہے. تو ریپلیس کرنا تھا, یعنی کہ آپ کی ڈرائیونگ فورس تو سٹل رہنی تھی نا, وہ تھی اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, اللہ کا قرب, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, یا وٹس ایور تھرڈ تھنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن لیزینس ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اتنی لمبی حدیث, صحیح بخاری کی حدیث. آپ سب اہل علم میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ تبوک تھی غالباً, اس پہ کیا ہوا تھا. 2 مہینے بائیکاٹ ہوا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا. کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا؟ قطعاً نہیں, کوئی کبیرہ گناہ نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہوا, میں چاہتا تو آپ سے جھوٹ بول دیتا, لیکن جتنی مالی حالت میں اسٹرانگ اس وقت تھی کبھی نہیں رہی زندگی میں, جتنا صحت میں تندرست اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا, اور باقی ساری چیزیں بیان کی. لیکن میں سوچتا رہا کل کر لوں گا, پھر کل جوائن کروں گا قافلہ, پھر کل کروں گا, اور یہاں تک کہ ہوا کہ سستی آ گئی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 مہینے بائیکٹ سے نا, 2 مہینے بائیکٹ, یہ والا بائیکٹ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں آج فلسطین کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم تھا اس وقت, اور کیسا حکم تھا؟ صحابہ سلام بھی نہیں کرتے تھے. بیوی کو کہہ دیا الگ ہو جو, بیوی الگ ہو گئی تھی. غسان بادشاہ تھا, اس کی طرف سے خط آ گیا تھا کہ نبی کو چھوڑ دو, یہ تمہارے سے یہ سلوک کرتے ہیں. خیر ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھانا تھا ان مقدس ہستی سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا. میری جان قربان ان کی اس لیزینس کے اوپر, ان کے اس عمل کے اوپر, ان کی اس توبہ کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سبق ہمارے لیے تھا کہ لیزینس نہیں دکھانی شیطان کی طرف سے. میں نے بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر دی کہ بیوٹیفائی کرتا ہے نا تھنگس کو, مزین کرتا ہے, تو obviously یہ جو بیوٹیفیکیشن کرتا ہے یہ غلط چیزوں کی کرتا ہے نا, اور آپ کو غلط چیزوں کو جسٹیفائی بھی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل غیبت ہے نا, سب کو پتہ ہے غیبت جو ہے وہ غلط برا کام ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اس کو بیوٹیفائی کر دے گا کہ یار تمہارا مطلب مقصد تو یار اس کی اصلاح کرنا ہے, یار دوست کے ڈسکس تو کرو, دکھ تو شیئر کرو کہ یار وہ اس سے حرکت میں معلوم تھا, اس کو بتاؤ تو صحیح, کیا پتہ تمہیں اچھا مشورہ مل جائے. کتنا بیوٹیفائی کر رہا ہے. مقصود کیا ہے؟ غیبت کروانا.
ہزاروں اگزامپل ہو سکتی ہیں، میں بیان نہیں کرتا. فیل ڈی ویلیو، اچھا یہ بھی ایک نا بات ہے کہ احساس کمتری جو ہے نا یہ بھی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ ولا تحزن ولا تحزنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اور یہ کہ نہیں بھائی ہماری اکانومسٹ ویک ہے، ہمارے پاس تو یہ مسئلے ہیں، ہمارے پاس وہ مسئلے ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ ڈومیننٹ ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے ماڈرنزم کی طرف وٹس ایور. کیا کر رہا ہے؟ ہماری اپنی نظر میں ہماری اوقات ختم کر رہا ہے. جو ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دکھا رہا. اور جو مٹیریلسٹک ٹینجیبل تھنگز ہیں انہیں کو سارے جو ہے نا اہمیت مل رہی ہے جناب. فیس ڈی ویلیو کر دی نا اس نے. حسد ونس اگین آپ کو پتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے. یہاں پہ میں حسد کو ہی جوڑوں گا اس کے سلوشن کے ساتھ بھی. ہماری تقریباً پریزنٹیشن ختم ہونے والی ہے. یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ شروع ہوئی آدم اور ابلیس کے قصے سے، یعنی کہ عزازیل کے قصے سے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور شیطان نے جو سب سے پہلا گناہ کا مرتکب ہوا وہ پہلا گناہ تھا کمپیریزن. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں زیادہ افضل ہوں. تکبر بعد میں ہے، خود پسندی بعد میں ہے، پہلے کمپیریزن تھا. اب آپ یہ بھی یاد رکھیں، میں ادھر سے سولوشن کی طرف بھی جا رہا ہوں. کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، شیطان کے سارے وار سے بچ جائیں گے. کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں نا اس کی بنیاد ہی وہاں پہ ہے نا، اس کا اپنا جو ہے جو رجیم ہو رہا ہے وہ خود اس وجہ سے ہو رہا ہے نا، کمپیریزن کرنے کی وجہ سے. ایگزامپل سن لیں. ابھی میں بیٹھا ہوں، اے سی والا کمرہ ہے، سکون سے بیٹھا ہوں، نرم بستر ہے جناب، بہت اچھا. حال سے خوش نہیں ہوں. کمپیئر کرنا ہے میں نے کہ یار اگر اس طرح ہوتا نا تو کیا ہی بات تھی یار، یہ پینٹ جو ہے نا یہ اس کلر کا نہیں، اس کلر کا ہونا تو زبردست ہوتا. کمپیئر کیا نا، اب میں ہرس آ جائے گی میرے اندر، ہرس مجھے گناہ کروائے گی. کمپیئر کیا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت نہیں ہے، فلاں جو خاتون ہے، کمپیریزن. یا میں کتنی ایگزامپلز دوں آپ کو، کتنی ایگزامپل، جس گناہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، بیک بائی کمپیریزن، بیک بائی کمپیریزن، بیک بائی کمپیریزن. قرآن کی آیت سن لیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کمپیریزن نے ایک دوسرے سے کثرت میں آگے بڑھنے کے کمپیریزن نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں اتر آئے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کمپیریزن جو ہے یہ گناہوں کی، برائیوں کی جڑ ہے. یہ میں نے صرف ایک سلوشن بتایا. ابھی سلوشن ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں لے کے چلیں. میں پوری ویڈیو ایک پورا الگ سے سیشن کرنا چاہوں گا سلوشنز کے اوپر. ملٹیپل سلوشن ہو سکتے ہیں. اور جو ہماری پریزنٹیشن شروع ہوئی تھی جس آیت سے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن مانو. دشمن کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں پورا ڈیفینسو سسٹم اور پورا اٹیک سسٹم ہمیں چاہیے. اس کے لیے ایک الگ سے انشاءاللہ سیشن کی کوشش کروں گا. پوری ریسرچ کر کے دیکھیں گے کہ ہم اپنا ڈیفینسو سسٹم یعنی کہ ایمان کو ڈیفینس کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اٹیک سسٹم اسٹرانگ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو. اور جب تزکیہ نفس ہوگا تو پھر مزے ہی مزے ہیں. سفر تو وہاں سے پھر شروع ہوگا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تزکیہ نفس اٹ سیلف گول نہیں ہے، اس کے بعد ایک سفر ہے. وہ سفر پھر ڈسکس کریں گے تزکیہ جب ہو جائے گا تو، کہ پھر کیا کرنا ہے. تو لیکن تزکیہ نفس تو ہونا، تو پہلے شیطان کو رستے سے ہٹانا. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، شیطانی کوشچن ہے، تو شیطان بھی کہہ رہے کوشچن پوچھ لیں، تو کوشچن ہے پوچھ سکتے ہیں. سلوشن کے علاوہ اگر کوئی بات کر لیں تو آئی تھنک سو دیٹ وڈ بی مور بیٹر، کیونکہ سلوشن کے ہم نے اکارڈنگلی کوئی ایک ویڈیو الگ سے بنانی ہے. تو لیکن ابھی بھی اگر مختصر کوئی بات کوئی کرنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میں اس چیز کا جواب دوں گا. آپ سب کے ٹائم کا شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والسلام.